ہم دین کی بات کرتے ہیں تو دین بنیادی طور پر اللہ کا حیات اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا، سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور سیدنا آدم علیہ السلام کو جو منصب عطا فرمایا، ایک تو آدم علیہ السلام کو انسان ہونے کا منصب عطا فرمایا اور دوسرا منصب نبی ہونے کا سیدنا آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے اور پہلا نبی ہے، انبیاء علیہ السلام کی جو سلسلہ ہے اس سلسلے کے پہلے نبی سیدنا آدم علیہ السلام۔ یہ جو اللہ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو انسانیت کے طرف سے بھی نوازا اور نبوت کے مقام سے بھی نوازا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا تو انسان کی پیدائش کے بعد اس بات کا انتظام فرمایا کہ اس انسان نے اس کائنات میں جو رہنا ہے وہ اس طرح رہنا۔ انسان اس کائنات میں جب آتا ہے تو اس کا ایک بنیادی اس کائنات میں جب انسان آتا ہے تو اب ایک بنیادی ہے کہ انسان کی جو پیدائش ہے اور انسان اس دنیا میں جو آتا ہے تو یہ اپنی مرضی سے نہیں ہے، انسان پیدا ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے، اپنی مرضی سے کوئی دنیا میں نہیں۔ اور پھر انسان جب اس دنیا سے جاتا ہے تو بھی اپنی مرضی سے نہیں جاتا۔ آپ دیکھیں کہ آدمی کتنا بوڑھا ہو، کتنا بیمار ہو، کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ، لیکن اس کے باوجود ان کی خواہش یہ ہوتی ہے اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو موت نہ آئے۔ وہ آخر تک اپنا علاج کراتا ہے، معائنہ کراتا ہے، چیک کرتا ہے، پوری کوشش کرتا ہے کہ اس کو موت نہ آئے، لیکن بہرحال موت آتی ہے اور وہ دنیا سے جاتی ہے۔ تو دنیا سے انسان جو جاتا ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں جاتا بلکہ اللہ کی مرضی سے جاتا ہے۔ اب اس انسان کا اس کائنات میں آنا ہے اور پھر کائنات سے جانا ہے، جو درمیان کی جو زندگی ہے دنیا میں آنے سے لے کر دنیا کے جانے تک، اللہ کی خواہش یہ ہے کہ انسان دنیا میں بھی اللہ کی مرضی سے رہے۔ جس طرح کائنات میں ہم آتے ہیں اللہ کی مرضی سے آتے ہیں اور کائنات سے جاتے ہیں اللہ کی مرضی سے جاتے ہیں، تو اللہ کے نشان کو چاہتے ہیں کہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی انسان اپنی مرضی سے نہ رہے بلکہ اللہ کی مرضی سے۔ یہ بنیادی فرق ہے اللہ کے نشان کے لوگ انبیاء علیہ السلام وغیرہ، تو انبیاء علیہ السلام کا بنیادی فریضہ یہ قرار ہوا کہ وہ انسانوں کی رہنمائی کی۔ رہنمائی اس حوالے سے کریں، اس حوالے سے کریں کہ اس دنیا میں رہنا کس، اس دنیا میں جو انسان کی مطلوبات ہے اور انسان کا ذہن ہے اور انسان جو اپنا وقت گزارتا ہے تو کس طرح وقت گزارتا ہے۔ یہ جو انسان کی زندگی ہے وہ ایک انتہائی قیمتی سرمایہ ہے، انتہائی قیمتی سرمایہ ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں۔ اگر کوئی شخص چاہے کہ اپنی زندگی کا ایک لمحہ خریدے تو نہیں سکتے، جو لمحہ گزر گیا اس لمحے کو
अगर कोई शख्स खरीदना चाहे, जितना भी अमीर कबीर आदमी हो, बड़ी दौलत है उसके पास, लेकिन वो अपनी जिंदगी का गुजरा हुआ लम्हा खरीद नहीं सकता। तो ये अनमोल सरमाया है, इतना वैल्यूएबल सरमाया है कि कोई शख्स खरीद नहीं सकता। ये बहुत बड़ी जो है कीमती जिंदगी है जो अल्लाह ने इंसान को अता फरमाई है। तो अल्लाह की ख्वाहिश ये है कि इंसान की जो जिंदगी है ये कीमती हो जाए। इंसान जब दुनिया में रहे तो इसकी ज़िंदगी जो है ये हुजूर और राय कामों में ना गुजरे, बल्कि ये कीमती ज़िंदगी। ये जो इंसान की ज़िंदगी है ये कीमत ही किस तरह बनती है, इंसान की ज़िंदगी की वैल्यू बढ़ती है किस तरह बढ़ती है। जिस तरह हम दुनिया में देखते हैं कि जो दुनिया में अशिया होती हैं तो हर चीज़ की अपनी कीमत होती है, और बात चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब खाम हालत में होती हैं तो उनकी कीमत कम होती है, लेकिन जब वो रिफाइंड हो जाती हैं तो कीमत बढ़ जाती है, उनकी कीमत एक गुना बढ़ जाती है। आप देखेंगे वह बल है, अब बल जब आम शक्ल में है तो उनकी कीमत कुछ है, लेकिन जब आप उसको बनाते हैं तो कीमत बढ़ जाती है। वो जो बल है, सेब है, आम है, उसकी कीमत है, जब आप उनको आम हालत में देखते हैं तो उसकी कीमत होती है, लेकिन जब उसकी पूरा मेहनत करते हैं और उनको जूस से कर देते हैं, कोई शेप हो जाता है तो आप उसकी कीमत बढ़ जाती है। इसी तरह इंसान जब इस दुनिया में आता है तो ये खाम शक्ल में होता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि हर एक इंसान जो है यूलद वालद, हर शख्स जो है फितरत के मुताबिक पैदा होता है। ये इंसान जब दुनिया में आता है तो बिल्कुल मासूम होता है और इनोसेंट होता है, इंसान जो है वो बिल्कुल खराब होता है, लेकिन बाद में इस कायनात में रहते हुए और इस माहौल में रहते हुए तो जो माहौल मुयस्सर आता है वो उस माहौल से होता है। तो अब मैंने जो आपके सामने आए बड़ी इस्लाम, अल्लाह ने फरमाया कि दीन जो है वो इंसान के लिए ज़ाब्ता हयात है, कि इंसान का जो गोल अप्लाई है कि इंसान को कैसे वक्त गुजारना चाहिए, किस तरह ज़िंदगी गुजारना चाहिए। तो फरमाया कि ये बुनियादी तौर पर इस्लाम। अब ये जो इस्लाम का लफ्ज़ है तो इसको समझने की जरूरत है कि बुनियादी तौर पर तो इंसान जो है उसके लिए अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि इंसान वो है जो मुसलमान, और अल्लाह के यहाँ मौजूद इंसान वो है कि जिसके अंदर इस्लाम। तो इस्लाम का जो कलिमा है और एक जो लफ्ज़ है इसके माने ये हैं कि इंसान सर तस्लीम हम अल्लाह, ये इसका मतलब है। इंसान हर वक्त अल्लाह के सामने सर तस्लीम हम रखे। अल्लाह की ख्वाहिश है कि इंसान अपनी मनमानी के साथ करे, बल्कि अल्लाह के सामने उसका करे। अब ये जितने हम अमाल करते हैं अल्लाह की तरफ से जो हमें हुक्म होता है कि आप ये करें, आप ये करें, आप ये करें, तो कई लोग इस बहस में पढ़ते हैं कि अल्लाह ने ये हुक्म किया और ये हुक्म किया। हमारे जो सूफिया हैं तो सूफिया कहते हैं कि इस बहस में पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको ये इस तसव्वुर के साथ अल्लाह के हुक्म को मानना है कि अल्लाह है। इस तरीके से आप देखें घर में बाप है, बाप अपने बेटे
इंसान का ताल्लुक बढ़ता है और वो इस बुनियाद पर बढ़ता है कि जब इंसान के अंदर इस्लाम की सिफत आती है, जब इंसान अल्लाह के सामने करी तस्लीम को हम करता है, हर वक्त इंसान इसके जिक्र देता है कि अल्लाह के हर हुक्म के सामने वो अपना सर झुका कर अल्लाह से एक इंसान को सुबह से लेकर रात तक दिन में कई बार अल्लाह के हुक्म की तामील करता है, वो हर बार अल्लाह से ये जो अल्लाह की खूबसूरती है ये कुरान कहता है और इबान सबसे बड़ी नेमत है इंसान के लिए और अल्लाह की खूबसूरती। तो हमारे यहाँ ग्राम का तरीका यही है कि आप अल्लाह की खूबसूरती के हुक्म के लिए अमल करें, पूरा दिन कोशिश ये करें कि आप ऐसे अमाल आपके अंदर हों जिससे अल्लाह का रसूल। तो जब इंसान ऐसे अमाल करता है जो अल्लाह के यहाँ से जाते हैं तो अल्लाह बार बार इंसान को दुनिया दिन में कई बार होता है और जितनी बार होता है तो ये इंसान का जो ताल्लुक है अल्लाह से करता है। इस तरह एक बेटा अपने बाप की बात मानता है, जिनमें कई बार अपने बाप की बात मानता है तो बाप वो बेटे और बाप का ताल्लुक है बढ़ता है, इसी से बढ़ता है। अगर एक बेटा अपने बाप की बात नहीं मानता तो ताल्लुक बढ़ जाता है। बाप एक मरतबा बर्दाश्त करता है, दो मरतबा बर्दाश्त करता है, और उसके बाद एक वक्त हुआ था एक बाप को मेरा बेटा और फिर उस बेटे की अहमियत उसके दिल में नहीं देती। इसी तरह ये जो इंसान है तो इंसान के बारे में भी अल्लाह ने ये इरशाद फरमाया कि मेरा जो बंदा है मेरी तरफ आता है तो मैं उसकी तरफ आगे बढ़ूँ। हदीस कुदसी है, हदीस कुदसी में अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि जब मेरा बंदा एक कदम मेरी तरफ आगे बढ़ता है तो मैं 10 कदम उसकी तरफ आगे बढ़ता हूँ, और जब मेरा बंदा एक मरतबा मेरा नाम लेता है तो मैं 10 और जब मेरा बंदा एक बारिश मेरी तरफ आगे बढ़ता है तो मैं 10 बारिश की बात और ने को इरशाद फरमाया कि मैं उसके काम में जाता हूँ और मैं उसकी जबान में जाता हूँ, मकसद देखो सब अल्लाह का हुआ। तो ये जो इंसान का ताल्लुक है अल्लाह के साथ ताल्लुक है, ये अंबिया अलैहिस्सलाम का बुनियादी तरीका ये है कि उन्होंने इंसानों को ये बताया कि इंसान अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक को करवाना। ये जो आज का दिन है इसको यौम नहर कहते हैं, कुर्बानी का दिन। तो कुर्बानी का दिन जो है अब हम ये कुर्बानी करते हैं। अल्लाह के रसूल से सवाल हुआ कि माँ हाज़िही अल-अज़ाही या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल ये जो कुर्बानी हम करते हैं तो कुर्बानी तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में इरशाद फरमाया कि सुन्नतु अबीकुम इब्राहीम, ये तुम्हारे बाप सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये कुरान मजीद ने हमें बताया कि वो रोल मॉडल पूरी इंसानियत में जो रोल मॉडल है वो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मैं मेरा ताल्लुक जो है वो सैयदना इब्राहीम और मैं सैयदना इब्राहीम की दुआ करती है। जो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो हैं आज के दिन पूरी उम्मत मुस्लिमा के अफराद जो हैं ये सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो सुन्नत है उसकी याद जो है वो बना। अल्लाह के रसूल ने तस्वीर लाए मदीना मुनव्वरा, पहले तो आप अलैहिस्सलाम जब मक्का मुकर्रमा में रहे तकरीबन 13 साल का उन्होंने मक्का में गुजारा
کے بعد آپ علیہ السلام نے ہجرت فرمائی اور آپ تشریف لائے مدینہ منورہ۔ تو مکہ مکرمہ میں مظاہرے کے احکام نہیں تھے، وہاں کوئی اجتماعی حیثیت مسلمانوں کو حاصل نہیں تھی، اور وہاں جو صحابہ کرام تھے وہ صحابہ کرام انفرادی طور پر اعمال کرتے تھے، اجتماعی عمل کو وہاں ممکن نہیں تھا، کیونکہ قریش کی طرف سے بہت مظالم تھے، ایذائیں کرتے تھے، اور مکہ میں رہتے ہوئے صحابہ کرام کے لیے حکم تھا کہ ہر صحابی اپنی اپنی گنجائش کے مطابق عمل کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک صحابی کی بیعت فرماتے تھے اور ترغیب فرماتے تھے کہ آپ یہ کریں، آپ یہ کریں، تو آپ ہو سکے آپ کریں۔ لیکن 13 سال کے بعد جب آپ علیہ السلام تشریف لائے مدینہ منورہ، تو مدینہ منورہ میں اللہ کے رسول نے باقاعدہ ایک فلیٹ کی بنیاد پر، یہ جو مدینہ کی ریاست ہے، ریاست مدینہ جس کو کہتے ہیں، مدینہ فلیٹ، اس کی بنیاد اللہ کے رسول نے ہجرت کے بعد مدینہ میں آ کر وہ بنیاد رکھی، اور اللہ کے رسول نے جب ریاست مدینہ کا آغاز کیا اور اس کا قیام ہوا، تو آپ علیہ السلام کی جو 10 سالہ زندگی ہے مدینہ منورہ میں 10 سال تشریف فرما رہے ہیں۔ ان 10 سالوں میں یہ جو اسٹیٹ ہے مدینہ کی ریاست ہے، یہ 10 لاکھ مربع میل کی ریاست ہے۔ 10 سالوں میں یہ ہماری ہسٹری میں انسانوں کی ہسٹری میں اس کی مثال نہیں ملتی، کہیں آدم سے لے کر یہ مثال نہیں ملتی کہ ایک شخص نے 10 سال کے عرصے میں، 10 سال کا عرصہ بھی نہیں ہے، کیونکہ ابتدائی 2 سال کو گزرے وہ کا تبدیل ملتی ہے، بعد کے وہ ہے تقریباً 8 سال کا رہتا ہے، جس میں مہمات ہوئی ہیں، جذبات ہوئے ہیں اور بات ہوئی ہیں۔ تو یہ 10 لاکھ مربع میل کی ریاست اللہ نے قائم۔ اب جب ریاست قائم کروائی تو پھر احکام جب ہوا تو آپ علیہ السلام جب تشریف لائے تو مدینہ منورہ میں میجارٹی جو تھی وہ یہود، مدینہ منورہ میں جو بڑے بڑے قبائل تھے یہود قبائل تھے، بنو قریظہ کے، بنو نذیر کے، بنو قینقاع کے، بڑے بڑے قبائل تھے جو پہلے سے مدینہ منورہ میں آباد تھے اور بہت عرصے سے آباد تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں تشریف لائے تو شروع میں یہی تھا کہ یہودیوں کے وہاں جو تہوار ہوتے تھے تو آپ علیہ السلام بھی ان کے ساتھ ان تہواروں میں شریک ہو گئے۔ جس طرح محرم کا تہوار ہے 10 محرم ہے، وہ 10 محرم کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو نجات ہے۔ 10 محرم کا دن وہ ہے کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی اور فرعون غرق ہوا، تو وہ دن 10 محرم کا دن۔ تو یہود جو ہیں وہ 10 محرم کو مناتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے وہ یہود سے زیادہ ہے، اس لیے ہم بھی اس دن میں روزہ رکھیں گے اور ہم ہمارے نزدیک بھی اس دن کا بہت ہے اور اس کا احترام ہے۔ تو آپ علیہ السلام 10 محرم کو باقاعدہ خود بھی روزہ رکھتے تھے، صحابہ کرام نے بھی روزہ رکھے، لیکن بعد میں اللہ کی طرف سے جو احکام نازل ہوئے اور احکام میں ایک ترتیب سامنے آئی، تو اس سلسلے میں یہ جو عیدین ہیں ہمارے یہاں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لکل قوم عید ولنا عید، ہر قوم کے لیے جو ہے عید ہے، خوشی کا موقع، خوشی کے مواقع ہیں، اور ہمارے لیے بھی اللہ نے خوشی کے مواقع ہم سے عطا فرمائے۔ تو یہ جو خوشی کے مواقع ہیں یہ ایک بڑی برکت ہے جو رمضان کے بعد، جب رمضان کا مہینہ گزرتا ہے اور رمضان کے مہینے میں ہم روزے رکھتے ہیں تو پھر اللہ جل شانہ کی طرف سے یہ ایک تحفہ ہے عید الفطر کے شکل میں، تو وہ ہمیں ملتا ہے ہم عید مناتے ہیں۔ دوسرا جو خوشی کا موقع ہے وہ آج کا موقع، جن کو یوم النحر کہتے ہیں، وہ قربانی کے دن،
نے ارشاد فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر، اے اللہ کے رسول ہم نے تمہیں بہت نعمت دی۔ عام طور سے ہمارے یہاں مفسرین کا ادھر تو مفہوم لیتے ہیں کہ حوض کوثر ہے اور آخرت کی بات ہے، وہ لوگ عالم آخرت کی بات ہے، لیکن کوثر جو ہے اس کے معنی خیر کثیر۔ اللہ کے رسول کو فرمایا کہ دیکھیں آپ کو کہاں سے اٹھایا اور آپ کو مکہ سے اٹھایا اور مدینہ سے گرائے اور اتنی بڑی ریاست کا سامنے کا 10 لاکھ محمد تو فرمائے کہ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو بہت ساری نعمتوں کے بعد اب ان نعمتوں کے نتیجے میں جب انسان کے اوپر اللہ نعمت فرماتا ہے تو اللہ کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ انسان اس نعمت کی بہت کرتا ہے۔ فرمایا کہ لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم مزید تمہیں نعمت ادا کریں گے۔ اس پر ہمارے اللہ کی سنت ہے کہ انسان جب اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ مزید نعمت ادا کرتا ہے۔ تو یہ جو آیت میں ارشاد فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، اب آپ اس کے آنکھ میں ایسا کریں کہ ایک تو اللہ کی عبادت کریں رات کی شکر میں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ قربانی۔ تو یہ جو قربانی ہے وہ سب سے بڑی قربانی ہے، وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ہے کہ انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کی خاطر اپنے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام قربانی کرے۔ یہ دنیا میں ایک مثال، بہت بڑی مثال ہے کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایسے کیا کہ مجھے آپ کے بیٹے کی قربانی چاہیے، اور ابراہیم علیہ السلام نے بغیر میں قربانی، اور جب بیٹے سے مشورہ کیا تو بیٹے نے کہا کہ آپ کیوں رقم کرتے ہیں، آپ کو اس میں کوئی بات نہیں ہے، آپ اس پر عمل کریں، اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام جو ہے اپنے والد کے سامنے باقاعدہ ہے کہ آپ مجھے اللہ کے قربانی دیں۔ تو یہ جو قربانی ہے اس کے بارے میں قرآن نے کہا وَقَضَيْنَا بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، کہ ہم نے اس قربانی کو اللہ نے قبولیت دے دی کہ یہ قربانی کا قیام قیامت اب یہ اللہ کی زبان میں شریعت ہمیں ملی ہے، شریعت محمدی، اور شریعت محمدی میں جو ہماری قربانی ہے ہم قربانی دیتے ہیں، تو اس کانسیپٹ کے ساتھ دیتے ہیں کہ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ نے تو اپنے بیٹے کی قربانی دی، لیکن ہم اس کی یاد میں اپنی گنجائش کے مطابق جانور کی قربانی دی۔ یہ جو آج کا دن ہے اس کا بہت بڑا عمل ہے، تو 50 دن 50 دن پر قربانی کی بنا سکتے بڑی آواز میں دے تو جائیں گے جو وہاں پہنچ گئے ہیں بنا سکتے آواز میں، لیکن جو یہاں ہیں لوگوں کے لیے جو سب سے بڑا عمل ہے آج کے دن وہ قربانی کا عمل ہے۔ تو یہ جو قربانی ہے اس کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ یہ خالص اللہ کی رضا کے لیے قربانی، اس میں وہ کی نیت نہیں ہونی چاہیے، باقی ساری چیزیں ویسے مل جاتی ہیں۔ جب انسان اللہ کی رضا کی نیت سے ایک عمل کرتا ہے تو اللہ اس میں اس کے ضمن میں بہت ہوتا ہے۔ تو یہ آج کا دن اس حوالے سے بہت اہم دن ہے۔